الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم و بردباری یعنی نرمی اختیار کرنے اور کوئی ہم پر ظلم و زیادتی کرے اس پر صبر کرنے کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا کہ اللہ پاک کے بندوں پر مہربانی کرنا بہترین عبادت ہے کہ رب تعالیٰ نے متقین کی صفت میں پہلے اس کا ذکر کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر خالق کی یعنی اللہ کی بخشش چاہتے ہو تو مخلوق سے بھلائی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری جو انہوں نے تحریر فرمائی فائدہ کہ جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نفس روکے ان سے حسن سلوک کرنا بڑی بہادری ہے۔ اپنے ذاتی معاملات میں لوگوں کو معافی دینا بہت محبوب ہے۔ جو اللہ پاک کا محبوب بننا چاہے وہ نیک اعمال کر کے محسن بنے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احسان یہ نہیں کہ تو بھلائی کے عوض بھلائی کرے، یہ تو بدلہ چکانا ہے۔ فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو ان کے ساتھ بھی بھلائی کر، تو ان سے بھی بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ آج ہم صرف ایک دوسرے کے احساناتوں کے بدلے چکاتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں گا، وہ میرے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤں گا، وہ میری بڑی عزت کرتا ہے تو اس لیے میں بھی اس کی بڑی عزت کروں گا۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ نرمی نہیں ہوئی، یہ احسان بھی نہیں ہے کسی پر، ہم نے یہ کسی پر احسان نہیں کیا۔ احسان تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہم پہ ظلم کرے، ہم پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اس کو درگزر کر دیں، معاف فرما دیں، یہ احسان۔ اب ایک نے کسی کو پتھر مارا، اب اس کا سر پھٹ گیا، اب یہ ہے کہ یہ اس کو معاف کر دے، یہ ہے احسان، یہ ہے بھلائی۔ اس نے برا کیا ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ کیا کہ مجھے مشکل ضرورت پڑی تھی، میں نے کسی سے ادھارے پیسے مانگے، اب اس نے مجھے نہیں دیے، اب اگلی باری آئے، اب اس کو ضرورت پڑے، وہ مجھ سے مانگنے آئے تو میں کہوں جی میں نہیں دیتا، تو نے مجھے دیے تھے، تو یہ ہو گیا بدلہ۔ احسان یہ ہے کہ اب اس نے تو کی تھی برائی میرے ساتھ،
میں اب اس کے ساتھ بھلائی کروں، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس ہے تو میں اسے دے دوں، یہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرح جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے لگ جائیں، بن جائیں، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ بندے کے عفو در گزر سے کام لینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، میں عزت والا بن جاؤں۔ تو عزت میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر لیں، عفو در گزر کر دیں، معاف کر دیں، جو آپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، معاف کر دیں، اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا سخبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عطا پر شکر کرے، یعنی جو رب نے دیا، عطا کیا رب نے، اس پر شکر ادا کرے، آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، صبر کرے، ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے، یعنی گناہ کر بیٹھے، رب کی نافرمانی کر بیٹھے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے، اچھا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کسی پر ظلم کرے، اور ایک یہ کہ اس پر اگر کوئی ظلم کرے تو یہ اسے معاف کر دے، یہ فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہے جو جس کو رب کچھ عطا کرے تو وہ شکر ادا کرے، اگر اس پر آزمائش آئے تو وہ صبر کرے، اگر وہ ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ معاف کر دے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ ہی امن اور ہدایت والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے، اور معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے۔ لیکن آج کون معاف کرتا ہے؟ آج تو کہتے ہیں ہم تمہیں دکھائیں گے، میں تو بدلہ لے کے رہوں گا، انہوں نے میری عزت چھوڑی ہے، میرا سٹیٹس تھا انہوں نے چھوڑا ہے، میری عزت انہوں نے جو ہے وہ تار کروا دی، مجھے فلانی جگہ بے عزت کروا دیا، ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم انہیں بتائیں گے اب حتیٰ کہ ایسا نہیں کرنا، معاف کر دے، اور جو معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے معاف کرنے کی مثال سنیے۔ معاف کرنے کا بڑا ایک خوبصورت واقعہ جو آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا خوبصورت، یار کیسے تھے ہمارے اسلاف، کیسے تھے سادات۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہ ایک سید زادے کی بات ہونے لگی۔
اللہ اکبر۔ اور وہ سید کون؟ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ ان کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو لونڈی وضو کرانے کے لیے لوٹا بھر کر لائی، اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا آپ رضی اللہ عنہ پر گر گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں، ہمارے اوپر گر جاتا، ہم زخمی ہو جاتے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ لیکن وہ ہم میں سے تو نہیں تھے نا جی، وہ آل رسول تھے، میرے نبی کا خون تھا، علی کی اولاد تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نا نگاہ اٹھائی اور اس لونڈی کی طرف دیکھا، آگے سے وہ بولی۔ اب لونڈی جب انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ لونڈی بولی کہ رب فرماتا ہے والقاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ اللہ اکبر، اور غصہ پینے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ وہ بولنے لگی لونڈی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب تجھے معافی دے، میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ وہ بولی واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، کس طرح ایک لونڈی نوکرانی کام کرنے والی خریدی ہوئی، اس کو معافی کر لیا، غصہ بھی پی لیا اور اللہ کی رضا کی خاطر اسے آزاد بھی کر دیا، حتیٰ کہ اس نے تو لوٹے کا پانی گرایا، زخمی کیا۔ لیکن یہ میں نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو طائف کے مقام میں لوگوں نے پتھر مارے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کوئی لاؤ مثال ایسی۔ وہ پھر یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ میرے نبی کے ہی خون ہے، پھر یہ کیوں نہ معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں جلد 3 صفحہ 219 میں یہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ یعنی اگر کسی کی طرف کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن
اللہ کی رضا کی خاطر غصہ پی گیا تو اللہ اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلام، علم و بردباری کا جذبہ پانے کا جو ایک بہترین اور خاص ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، وہ کیسے معاف فرما دیتے تھے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں نے آپ کے پاس رات گزارنی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گزار لو۔ اب اس نے رات گزاری، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اب وہ رہا۔ صبح اس کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اسے روانہ کیا، ساتھ کچھ اشرفیاں بھی دیں اور باقی بھی اچھے طریقے سے اس کو روانہ کیا۔ اب وہ جب جانے لگا تو کہتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ جو تھا وہ تھا کہ جس نے کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اور ان کے باقی رفقا کو شہید کیا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا۔ کہتا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے لگتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے اچھی طرح پہچان لیا ہے، میں تجھے جب تو پہلے وقت میرے پاس آیا میں تجھے پہچانتا ہوں، میں تو بھولا تجھے اس وقت کا نہیں جب تو نے ہمارے جو آباد ہیں ان لوگوں کو تم لوگوں نے شہید کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا پھر یہ سلوک کیوں؟ فرمانے لگے وہ تیرا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ ہاں وہ تیرا عمل تھا، آج تو ہمارے پاس آ گیا، ہمارے گھر میں یہ ہمارا عمل، تو یہ ہے احسان۔ اب چاہتے تو اس کو وہیں پہ مار دیتے، بدلہ لے لیتے، لیکن گھر میں آیا ہوا تھا اور احسان کیا، اسے کھانا کھلایا، پاس رکھا، جاتے ہوئے اس کے ساتھ اشرفیاں بھی دی کہ جاؤ اب زیادہ راہ لو۔ کاش کہ ہم لوگ بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج فقط نعرے بازی ہے، صرف نعرے لگائے جاتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم عمل کی طرف جاتے ہی نہیں، اور فقط غلامی اہل بیت کے نعرے لگتے ہیں۔ اور میں حسینی ہوں، میں نے کہا کبھی پڑھ حسینی ہوتا کیسا ہے؟ شکل دیکھو تو یہودیوں کی طرح، کردار دیکھو تو یزیدیوں کی طرح، اور کھانے کے کمانے کے باقی معاملات سارے دیکھو تو یزیدیوں کی طرح، اور کہیں ہم حسینی ہیں۔ حسینی ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ حسینیوں کا کردار کیا یزیدیوں والا ہوتا ہے؟ وہ تو یزید کے خلاف نکلے تھے، لیکن آج یزیدیوں والا کردار اپنائے ہوئے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو حسینی ہیں۔ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی جتنی بھی نسل آج دن تک جو چلتی آ رہی ہے وہ علم بردباری کی اعلیٰ مثال ہیں، اور آج یہ کیا کرتے ہیں؟ اور جو صحیح میرے امام حسین کی اولاد ہے وہ یزیدیوں والا کردار نہیں ہے اس کا۔ انہوں نے چہرے واقعی اپنے نانا کی طرح سجائے ہوئے ہیں، وہ اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھتے ہیں، وہ حرام نہیں کھاتے یزید کی طرح، اور حرام کاموں میں نہیں پڑے ہوئے یزید کی طرح۔ جو حسینی ہے تو حسینی ان چیزوں سے بچتا ہے، حسینی یزید والا کردار نہیں اپناتا۔ میں نے کہا فقط یہ کہ نعرے رہ گئے، نعرے بازی ہے، ہم حسینی ہیں، حسینی۔ حسینی کہنا آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے۔
تو نیک لوگوں کے سنگ جڑ جائیے. علم و بردباری اس پر عمل کی. جب بھی غصہ ہے غصہ پی جائیں, معاف کر دیں. یار کیا جاتا ہے معاف کرنے سے. اچھا بالفرض کسی کو چوٹ لگی ہو, اس نے آپ کو ماری, اب آپ اسے ماریں گے, بدلہ لیں گے, کیا آپ کا درد ختم ہو جائے گا؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں نا. تو معاف کر دیں, معاف کر دیں. یار اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرماتا ہے تو نے میرے بندے کو معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف کر دی. تو اللہ کے بندوں پر رحم کیا جائے. یہ رحم کرنا بہت بڑی فضیلت کا عمل. حضرت امام غزالی رحمہ وہ وصال فرمانے کے بعد خواب میں کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, نہیں اللہ کے ساتھ آپ نے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, کیا بھی تھی؟ کہنے لگے بس وہ ایک عمل جس کے صدقے اللہ نے مجھے بخش دیا. کہنے لگے میں ایک مرتبہ قلم تھی اس کے ساتھ سائی میں ڈبو کے لکھ رہا تھا, لیکن میری قلم پر مکھی آ کے بیٹھ گئی. اس مکھی نے سیاہی چوسنا شروع کر دی. کہتے ہیں میں نے قلم کو روک لیا کہ مکھی آرام سے سکون سے سیاہی پی لے. اب وہ مکھی سکون سے سیاہی پی کے اڑ کے چلی گئی اڑ کر. فرماتے ہیں میں نے اس مکھی پر رحم کیا, اللہ نے اس کے صدقے سے مجھے بخش دیا. اور آج ہم وہ مکھی تو دور, ہم تو انسانوں پر رحم نہیں کرتے. ہم تو انسانوں کی, مسلمانوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرنا سیکھیں. جو مسلمان نہیں ہیں, کفار بھی ہیں, ان کو بھی معاف کرنا سیکھیں. کیا پتہ ان کے دل میں پھر یہ نرمی آ جائے اور وہ آپ کا یہ رویہ دیکھ کر دین اسلام کی طرف آ جائیں, اسلام قبول کر لیں. یہ معاف کرنا سیکھیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.